جو سنجیدہ فکر سیاسی رہنما ہیں، دینی جماعتوں کے بھی، سیاسی جماعتوں کے، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کوئی الیکشن کا سسٹم بیٹھ کے ایسا بنا لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے کچھ اضلاع کے انتخابات مکمل ہو گئے، ان کے نتائج ابھی تک آ رہے ہیں، جو چند ایک چھپے ہیں میں وہ عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو آج ہیڈ لائن ہے اخبارات کی وہ ذرا سماعت فرما لیں۔ لڑائی جھگڑے فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع کا گولیوں کے سائے میں بلدیاتی الیکشن مکمل۔ تخت نصرتی پولنگ سٹیشن میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، پی ٹی آئی کے ایم این اے شاہد خٹک کے چچا زاد بھائی اور ان کا گن مین جاں بحق۔ زخہ خیل اور رنڈی کوتل میں مسلح افراد کے حملے، تصادم کے دوران راکٹ چل گئے۔ ملازئی میں پولنگ سٹیشن پر 2 سیاسی پارٹیوں کے سپورٹر لڑ پڑے۔ پشاور میں بد نظمی اور دھکم پیل میں پولیس اہلکار سمیت 2 زخمی۔ لکی مروت میں خواتین کے پولنگ سٹیشن کے باہر فائرنگ سے علاقہ بھر میں کشیدگی۔ یہ خیبر پختونخوا کے انتخابات کی میں نے 2-3 سرخیاں آپ کو سنائی ہیں، اندر ڈیٹیل نہیں سنائی کہ کہاں کہاں کیا کیا فساد ہوئے ہیں۔ یہ ہوا کہ 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، زندگی سے عدو۔ یہاں نوائے وقت نے جھگڑے، خودکش دھماکہ، 5 جاں بحق، کئی مقامات پر پولنگ معطل، ہوائی فائرنگ، نو منتخب چیئرمین دم توڑ گیا۔ اچھا، یہ جھگڑے فساد کی خبر ہے، اور ویسے جو سرخی اس نے لگائی ہے نوائے وقت نے، خیبر پی کے بلدیاتی الیکشن، سٹی تحصیل کونسل میں پی ٹی آئی آگے، میئر پشاور کے لیے جے یو آئی کو برتری۔ مردان چارسدہ سٹی میئر کے لیے اے این پی، لکی مروت میں جے یو آئی امیدوار پہلے نمبر پر، پشاور میں پی ٹی آئی کا دوسرا نمبر۔ سرکاری نتائج کا اعلان 24 دسمبر کو کیا جائے گا۔ سٹی اور تحصیل کے لیے پی ٹی آئی 17، آزاد اور جے یو آئی 11، اے این پی 7، مسلم لیگ نون جماعت اسلامی 4، پیپل پارٹی ٹپ 2 نشستوں پر آگے رہیں۔ یہ جناب علی آج کے اخبارات کی خبر ہے الیکشن خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن کے بارے میں۔ یہ بلدیاتی ادارے میرا خیال ہے 2 سال 2.5 سال ہو گئے معطل تھے، جو بنے ہوئے تھے وہ بھی ان کو بھی کام نہیں کرنے دیا گیا، روک دیا گیا تھا۔ اب پھر سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد اگر حکومتیں اس پہ عمل نہ کرتی بلدیاتی الیکشن کروانے والے فیصلوں پہ، تو ظاہر ہے کہ توہین عدالت لگتی اور بڑے بڑے عہدیدار جو ہیں ان کی چھٹی ہو جاتی، اس لیے مجبوراً یہ حکومتیں الیکشن کروا رہی۔ میں اس سے پہلے بھی ایک دن عرض کر چکا ہوں کہ یہ کیا الیکشن، یہ جمہوریت کیا ہے؟ کہ جمہوریت تو لوگوں کو با اختیار کرنا ہوتا ہے، یہاں یہ خاندانوں کو با اختیار کرنے کے لیے جمہوریت کا راگ الاپتے، نیچے اقتدار منتقل کرنے کے لیے، اختیارات منتقل کرنے کے لیے ہماری پارٹیاں تیار ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلدیاتی انتخابات میں گلی محلے کے مسائل ہوتے ہیں، برادریاں، دھڑے بندیاں، اور وہ اثر انداز ہوتی ہیں الیکشن پہ۔ جو حکومت بھی وفاق میں یا صوبے میں برسر اقتدار ہوتی ہے، وہ یہ نہیں چاہتی کہ کوئی دوسری پارٹی کا ہمدرد یا ہم خیال یا ان کا کوئی ممبر یا کوئی عہدیدار جو ہے وہ اختیار اس کے ہاتھ میں چلا جائے۔ حکومت ہماری ہے اور اختیار اس کے ہاتھ میں چلا جائے، خزانہ اس کے ہاتھ میں چلا جائے، پیسے وہ خرچ کرے۔ تو اس خوف سے پارٹیاں، بڑی پارٹیاں ساری، اس میں پی پی بھی، نون بھی، پی ٹی آئی بھی، ساری کسی صورت بھی نیچے اقتدار منتقل نہیں کرنا چاہتی اور نہیں کرتی۔ بلدیاتی انتخاب جب کبھی انہیں مجبوراً کروانا بھی پڑ جائیں تو بلدیاتی اداروں کے پلے کچھ نہیں پڑنے دیتی ہیں۔
اب آج کل لاہور کا میئر بیچارہ بیٹھا ہوا ہے لیکن فارغ بیٹھا ہوا ہے، اس سے پہلے اسے ویسے فارغ کیا ہوا تھا، عدالتی فیصلے کے نتیجے میں وہ بحال ہوئے ہیں لیکن اسی طرح کے اسی طرح، کوئی کام نہیں، کوئی فنڈ نہیں ان کے پاس، کوئی اختیارات نہیں۔ دیگر ملکوں میں جہاں جمہوریت ہے وہاں میئر جو ہے وہ آل ان آل ہوتا ہے اپنے شہر کے ترقیاتی کاموں میں اور معاملات میں اور فیصلے کرنے میں بالکل آزاد ہوتا ہے، اوپر پارٹی جو مرضی ہو، لیکن جو بندہ میئر بن گیا شہر کا یا باقی اپنی کونسل کا بن گیا عہدیدار، وہ اپنے اپنے معاملات میں با اختیار ہے، اسے اس کا فنڈ بھی ملے گا اس کے حصے کا، اور اسے وہ اختیارات جو درج ہیں وہاں کے آئین میں وہ بھی دیے جائیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں چودراہٹ کا شوق بہت ہے، یہ چودراہٹ کا شوق ہے کہ ایک تحصیل کے الیکشن کے لیے یا سٹی کے الیکشن کے لیے یا یونین کونسل کے الیکشن کے لیے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں کچھ افراد، گولیاں چلاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ رات میں پتہ نہیں کہیں سن رہا تھا کوئی کروڑوں روپیہ صاحب کہہ رہے تھے میں خرچ کر چکا ہوں، میں دھاندلی نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا، یہاں جو خانے وال کا الیکشن ہے وہاں کچھ خواتین، وہ تارڑ صاحب جو ہیں ان کے اور اس تارڑ کے ساتھ دست و گریباں ہو رہی تھی کہ ہمیں 7,000 روپے کا وعدہ کیا گیا تھا اور 2,000 روپے دیا گیا، دھوکہ کیا گیا ہمارے ساتھ، یعنی ووٹ خریدے جاتے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے صرف نمبرداری کے لیے، اختیار کو نہیں ملے گا بھی تو برائے نام۔ لیکن یہ کہ میں بڑا بن جاؤں، میں چودھری کہلاؤں، میں میئر بن جاؤں، میں ڈپٹی میئر بن جاؤں، میں ناظم بن جاؤں، اس پہ قتل و غارت گری تک نوبت آئی معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس ایسی جمہوریت سے اس ملک کو محفوظ رکھے۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں بڑی دیر سے، جو سنجیدہ فکر سیاسی رہنما ہیں دینی جماعتوں کے بھی، سیاسی جماعتوں کے، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی الیکشن کا سسٹم بیٹھ کے ایسا بنا لیں جس میں یہ قتل و غارت گری، یہ مارا ماری، یہ خون بہانا بند ہو جائے اور پرامن طریقے سے الیکشن ہو، پرامن طریقے سے اقتدار منتقل ہو جائے، اور جو جس کا حق ہے اسے خود بخود پہنچ جائے، کوئی مزاحمت نہ ہو، کوئی ایک دوسرے کو مارے نہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان کا ANP کا میرا خیال میئر کا امیدوار قتل ہو گیا چند دن پہلے، اور یہ بھی خبر جو ہے کہ ایک بندہ بالکل جیتا ہوا جو تھا، ہاں، نو منتخب چیئرمین دم توڑ گیا، ہاں جی، یعنی الیکشن کے دوران کہیں اسے گولیاں لگی ہیں تو ادھر سے پتہ لگا کہ وہ جیت گیا ہے اور ادھر سے زندگی کی بازی ہار گیا۔ صاحب یہ الیکشن جو ہیں، یہ میں سنجیدہ فکر عوام سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ بھی اس پہ غور فرمائیں۔ اگر آپ کو یہ بات میری درست لگے تو اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں، کچھ نہ کچھ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کیا ہونا چاہیے، کیا تجاویز ہیں آپ کی، کس طرح یہ نظام سدھر سکتا ہے، اس قتل و غارت گری سے، اس لڑائی سے، دنگا مشتی سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ پیپل پارٹی وہاں سندھ میں حکمران ہے، جو چاہتی ہے کرتی، اختیارات ان کے پاس، انتظامیہ ان کے پاس، پولیس ان کے پاس، ادارے ان کے پاس، وہ جو چاہتی ہے مرضی سے اپنے بندے جتوا لیتی ہے۔ باقی جگہ پہ وہ بڑے انصاف کا اور عدل کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن سندھ میں وہ ڈنڈے کے زور پہ الیکشن جیتتی ہے اور امیدوار اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں جان محمد عباسی صاحب کو اٹھا لیا گیا تھا، اغوا کر لیا گیا تھا۔ اس طرح کے اور جو کھیل بھی انہیں کھیلنا پڑے، اور جہاں جہاں جس کا زور چلتا ہے، جو پنجاب میں زیادہ طاقت رکھتے ہیں وہ یہاں کچھ کرتے ہیں، افسروں کو خرید سکتے ہیں، افسروں کو خرید لیں، الیکشن عملے کو خرید سکتے ہیں، الیکشن عملے کو خرید لیں، وہ بھی روز ہی خبریں اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں کس طرح شور کل پشاور میں بھی مچا ہوا تھا کچھ اور۔ تو الیکشن کمیشن ہمارا جو ہے وہ بالکل اس پہ نوٹس لینے کا اہل ہی نہیں ہے، وہ تماشا دیکھتا رہتا ہے، تماشائی ہے۔ اگر الیکشن کمیشن کبھی نوٹس لے ان کاموں پہ تو شاید بات یہاں تک نہ پہنچے۔ اس لیے یہ الیکشن جو ہیں یہ ابھی کچھ 17 ضلعوں میں ہوئے ہیں، باقی ضلعوں میں ہوں گے، پنجاب میں بھی آ رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ یہاں ان الیکشنوں کے لیے کتنے لوگوں کی جان جائے گی، کتنے لوگوں کا خون بہے گا صرف نمبرداری کے لیے کہ میری چودراہٹ ہو جائے۔ کاش یہ پیسہ اگر کہیں انہوں نے خلق خدا کی
ہمدردی میں ان کی مدد کے لیے لگایا ہوتا، کوئی بیواؤں کے لیے، کوئی یتیموں کے لیے 10 کروڑ روپیہ، 20 کروڑ روپیہ، قومی اور صوبائی میں تو اب اربوں کی بات ہے، 50 60 70 کروڑ روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ یہ پیسہ اگر غریبوں پہ لگایا ہوتا تو جو عزت ان کو لوگوں کے دلوں میں ملتی اور اللہ اور اس کے رسول کے ہاں جو عزت ملتی اس کا یہ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہاں وقتی طور پہ کرسی مل گئی لیکن وہ پتہ نہیں کب چھن جائے گی، 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد ادارے معطل ہو جائیں گے، ساری کرسی چھرسی چھن جائے گی جس پہ پیسہ لگایا۔ نہ یہ یہاں دنیا میں کوئی کام آئے گا، نہ آخرت میں کام آئے گا۔ اس لیے اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، سیدھی راہ پہ۔ اگر الیکشن اس لیے لڑیں کہ کوئی ملک کا بھلا کرنا ہے، عوام کا بھلا کرنا ہے، کوئی غریبوں کی ہمدردی کرنی ہے تو سبحان اللہ، عبادت ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر الیکشن اس لیے لڑنا ہے مجھے نمبرداری مل جائے، جو مرضی ہو جائے، میری چودراہٹ رہ جائے، اقتدار کی کرسی مجھے مل جائے، میری واہ واہ ہو جائے، تو اس کا تو صاحب ذرہ برابر بھی نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، ذلت ہی ذلت ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی کرسیوں پہ بیٹھے بڑے بڑے سارے اب عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، کوئی بیرون ملک بھاگے ہوئے ہیں، کوئی بھگت رہے ہیں، کوئی بھگتیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی جمہوریت سے محفوظ رکھے، سیاستدان مل بیٹھیں، کوئی ایسا نظام بنائیں جس سے یہ قتل و غارت گری، مارا ماری، ڈاکے، چوری، ملک کا مال لوٹنے والے یہ سسٹم ختم ہو جائے اور عوام کو بڑے پرامن طریقے سے اقتدار منتقل ہو جائے، جو آ جائے پہلے والا آرام سے چھوڑ کے اس کے سپرد کر کے گھر چلا جائے۔ لیکن یہاں یہ جذبہ پیدا ہوتے ہوتے پتہ نہیں ابھی کتنی دیر لگے گی۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی اس ملک کی حفاظت فرمائے۔